وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 اور 121۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ سے ہرگز یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی، ان کی ملت کی، ان کی پارٹی کے نہ ہو جائیں، ان کی پیروی نہ کر لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، جو راہ اللہ نے بتائی ہے اصل راہ تو وہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر محبوب آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، وہ ناحق ہیں، آپ حق پہ ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے اللہ کے پاس نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی لوگ خسارے میں ہیں، جہنم میں ہیں۔ پچھلی آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین ان کے عقیدے کا رد تھا، وہ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے، تو بتا دیا گیا یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب معجزہ دیکھیں تو مان جائیں، ایمان لیں، یہ ضدی ہیں، متعصب ہیں، یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ ان آیات میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہود و نصارہ یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنے مرضی معجزات لیں، آپ جتنی مرضی نرم پالیسیاں اختیار کر لیں، یہود و نصارہ یہ کبھی آپ کو مانیں گے نہیں، آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ ان کے دین کی تابعداری کر لیں، یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، پھر یہ راضی ہیں، وگرنہ یہ کسی صورت میں راضی ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، دوست کب بن سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں دوستی کب ان کے ساتھ چلے گی؟ فرمایا جب آپ ان کے دین کی تابعداری کریں گے، ان جیسے ہو جائیں، کہہ دیں ہم یہودی ہیں، کہہ دیں ہم نصرانی ہیں، پھر یہ راضی ہوں گے۔ اور یہی نرم پلیسی والے میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا حضور ہم ایسا کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے دین کی اتباع کریں، ایک سال آپ ہمارے مذہب و مسلک کے مطابق چلیں، ایک سال ہم آپ کے مسلک اور مذہب اور دین پر چلیں گے، اپنے خداؤں کا نام نہیں لیں گے، لہٰذا اس طرح صلح کر لیتے۔ اللہ نے آیت اتار دی، سورت اتار دی، آپ ان کو کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے۔ میں کبھی یہ ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک ایک سال کی مدت، بلکہ بعض نے فرمایا، انہوں نے یہاں تک کی بات کہہ دی کہ حضور ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پر چلیں، اپنے دین پر چلیں، لیکن ہمارے خداؤں کا نام نہ لیا کریں، بس ان کو کہیں ایک اللہ کو مان لو، مجھے مان لو، بس یہ نرم پلیسی آپ اختیار کر لیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں پہ چاند لا کے، میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا، میں تو بتاؤں گا کہ لات منات عزا ان سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آج بھی دیکھ لیں فرق باطلہ
جو باطل فرقے ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، عیسائی ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، قادیانی ہیں، تب تک یہ ہمارے ساتھ ان کی نہیں بنے گی جب تک ہم ان کی دین کی اتباع نہ کریں۔ یہ کبھی نہیں ہو۔ ہمارے بڑے بڑے علماء بزرگ بڑی نرم پالیسیاں اختیار بعض اوقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی یہ نرم ہو جائیں۔ آج تک کبھی تم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو ہدایت پہ لے کے آئے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہدایت پہ۔ ہاں اگر ہم اپنے مشن پر جاری و ساری رہیں، ایک بندہ صحیح توحید پرست ہے، وہ توحید بیان کرے، ٹھیک ہے، اس کو 50 بندے نہیں مانیں گے، 50 ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کی کھل کے مخالفت کی، بلے جتنے بڑے بڑے مشرک تھے نہیں مانے۔ اللہ نے ہیرے بھی تو نکالے نا، ابو بکر صدیق جیسا ہیرا، حضرت عمر فاروق جیسا ہیرا، حضرت عثمان غنی جیسا ہیرا، حضرت علی جیسا ہیرا، حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت سلمان فارس دور دور سے آ رہے ہیں، حضور کے ہیرے بنے۔ حضور علیہ السلام نے توحید کو صحیح بیان کی۔ تو آج بھی اگر ہم دوگلا پالیسی اختیار کریں، دوگلے پالیسی سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے رنگ میں آج رنگے ہوئے ہیں، نقالی ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے، یہود و نصارہ ہنود جتنے فیشن وہ نکالتے ہیں، صبح کو ہم پہل وہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں، نقالی ہم اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے سوٹ پہنے ہم نے بھی پہن لے، جس طرح انہوں نے شکلیں بنائی ہم نے بھی بنا لی، جس طرح انہوں نے اپنی عورتوں کو وہ نیم اور یا لباس پہنائے ہم نے بھی اپنی عورتوں کو پہنا دیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بے پردہ چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی عورتوں کے سر کے بال ننگے چھوڑے، کٹوائے، کٹنگاں کی ہم نے بھی کر لی، انہوں نے شرابیں پی ہم نے بھی پی، انہوں نے کلب بنائے ہم نے بھی بنائے، انہوں نے خنزیر کے گوشت کھائے ہم کون سا پیچھے ہیں؟ شرابیں وہ پیتے ہیں، شرابیں ہم پیتے ہیں، داڑھی وہ منڈواتے ہیں، داڑھی ہم منڈواتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے پاکستان میں بھی جو مسلمان ہیں برائے نام ہیں، صرف اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان کے اندر وہ نہیں ہے کیفیت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب بھی دیکھتے ہیں پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی ذہن میں دل دماغ میں یہ ہے جب بھی رگڑا لگائیں گے پاکستان کا لگائیں گے۔ وہ ہم سے جو ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں، یہ اسلام کا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے جب تک ہم صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے۔ اللہ اکبر، ہماری غیرت پتہ نہیں کہاں گئی۔ راجہ داہر نے جو مسلمان کی 4-5 عورتوں کو پکڑا تھا، انہوں نے ایک کوئلے سے نا سفید رومال پہ لکھ کے ایک رومال بھیجا تھا کہ ہم مسلمانوں کی عورتیں ہیں، راجہ داہر نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ہماری عصمت اس نے لوٹی ہے، لہٰذا ہم مسلمان بچیوں کو آزاد کرایا جائے، ہم ان کی قید میں ہیں۔ محمد بن قاسم 17 سالہ جوان، وہ وہیں سے یلغار کرتا ہوا سندھ تک پہنچ گیا اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آج ہماری مسلمان عورتیں ہیں، ہندو آج ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، فیشن کروا رہے ہیں، ان سے ڈانس کروا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی غیرتیں کہاں جاتی ہیں؟ ہم انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، انہی کا گاتے ہیں، انہی کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں۔ آج تک کبھی ہم نے ان سے بائیکاٹ کیا ہے؟ یہ ہماری غیرت ہے، وہ محمد بن قاسم کی غیرت تھی۔ ہم تو برائے نام مسلمانیت نام کی، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انفرادی طور پر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ گناہ ایسے ہو چکے ہیں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، علم بھی آپ کے پاس آ چکا ہے کہ یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اللہ نے فرمایا میں ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوں گا۔ آج وہ بھی ہمیں اپنا نہیں بناتے، ان کو پتہ ہے یہ منافق ہیں جی، ہزاروں پہ بکنے والے ہیں، سکی ماں کو بیچ دینے کے لیے تیار ہیں اگر ہم ان کو ڈالر دکھائیں، اور ہم نے ایسا کیا ہے، اپنی بہنوں کو بیچا، اپنی بیٹیوں کو بیچا، ہر دور میں ہوا۔ وہ بھی ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو پتہ ہے یہ منافق ہیں، اور اللہ نے بھی اپنی حمایت ہم سے چھوڑ دی، اللہ نے بھی مددگاری چھوڑ دی ہے۔ آج اس لیے ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کفار ہمیں پیٹ رہے ہیں، اللہ کی بھی مدد نہیں آ رہی، اس لیے تو ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ذلت ہمارا مقدر ہے، ورنہ حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، ایک دفعہ جنگ پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، راستے میں دوستوں نے کہا حضرت آج ہم ایسے صحرا کے اندر الجھ گئے ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، راستہ بھول چکے ہیں، بس پانی اتنا ہے 1-2 گھنٹے تک جان بچ سکتی ہے بس، اور پھر اس کے بعد سواریاں ہیں، لشکر ہے، انسان ہیں، گھوڑے ہیں، وہ اونٹنیاں ہیں، یہ کہاں سے ہم پانی پئیں گے؟ حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہم یا علیم
اللہم یا حلیم، اللہم یا علی، اللہم یا عظیم۔ اللہ تو تو جانتا ہے نا ہماری دلوں کی نیتوں کو، اگر ہم تیرا نام بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں اللہ آسمان سے پانی کا انتظام فرما، اگر ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے اللہ پھر ہم مر جانے کے قابل ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علاء ابن الحضرمی نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اللہ نے بادلوں سے پانی برسانا شروع کر دیا، سارے انتظام ہو گئے۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ ہماری طرح نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم دن رات مصلوں پہ گرے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ان کی وہ نہیں تھی جو ہم کرتے ہیں، انہوں نے وہ حج نہیں کیا، ہم ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، اتنے ہم عمرے کرتے ہیں، اتنے ہم حج کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حرام ہم نے چھوڑا نہیں، وہ حرام کے قریب نہیں جاتے تھے۔ حرام کھانے والے کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت قبول نہیں، دعائیں کہاں قبول ہوں۔ جب حضرت علاء ابن الحضرمی آگے چلے، پانی کا انتظام ہو گیا، اب آگے سامنے دریا آ گیا، پل نہیں، کشتی نہیں، جی اب کیا؟ دعا پھر مانگی، فرمایا اپنے گھوڑے سواریاں ڈالو اس میں، ڈالے پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں جو میرے رب نے تاثیر رکھی ہے اور کسی چیز میں نہیں رکھی۔ سنتوں کی تابع داری کریں۔ وہ ایک دشمن جاسوسی کرنے آیا تھا نا مسلمانوں کی، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں، جا کے ان کو بتایا وہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے، دشمن چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، صرف 5 مسلمان تھے، 5، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے کی وجہ سے ان کی جو اللہ اکبر کی گونج، جو ایمانی گونج تھی، ہزاروں کافروں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ آج ہمارا ایمان ہمارے سامنے، طاقت بھی ہے، بمب بھی ہیں، سب کچھ ہے، کتنا ڈرتے ہیں ہم سے اور ہم کتنے ڈرے اور تہمے ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، محبوب کبھی نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ۔ یہ تو اللہ حضور کو فرما رہے ہیں، ہم سے راضی ہو سکتے ہیں وہ۔ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی محبوب ملت کی اتباع کر لیں، ان کے دین کی آپ اتباع کر لیں، پھر راضی ہوں گے۔ محبوب کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی ان کی رعایت کے لیے یہی تو ہوا تھا نا، بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دے دیا، جی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، شاید یہودی نرم دل ہو جائیں۔ 17 ماہ تک نماز پڑھی، کیا یہودی ایمان لائے؟ گنے چنے تھے، گنے چنے، حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، حضرت ثعلبہ ایمان لائے، حضرت تمیم داری ایمان لائے، حضرت کعب احبار ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عدی ابن حاتم ایمان لائے۔ یہ تھے بڑے بڑے عیسائی یہودی، بڑے بڑے بس جو ایمان لائے، گنے چنے انگلیوں پہ، اگر نہ کتنے یہود تھے، کتنے عیسائی تھے، مانے انہوں نے۔ حضور ان کی خاطر مانگ نہیں نکال رہے، بالوں کو پیچھا کر دیتے تھے، شاید یہودی کہیں جی ہمارے جیسے ہم مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے تہ بند باندھنے کا حکم نہیں دیا، وہ شلوار پہنتے چلو تم شلوار پہنتے رہو، لیکن جب دیکھا نہیں مان رہے، بیت اللہ بھی تبدیل ہو گیا، فرمایا آپ بیت المقدس کی بجائے اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حضور نے مانگ نکالنے کا بھی حکم دے دیا، حضور نے کلر لگانے کا حکم دے دیا، یہودی نہیں لگاتے تھے، ہمیں کلر لگایا کرو، خضاب لگایا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے تہ بند باندھنے کا حکم دے دیا، تہ بند بھی پہن سکتے ہو، ان کی جتنی مرضی خوشامد کر لو، جتنی مرضی ان کی او بھگت کر لو، ان کے پیچھے اخلاق سنوارو، بناؤ، جتنے فرقے باطل ہیں ان کے پیچھے جتنا مرضی لگو، وہ کبھی نہیں، جب تک ہم ان کی بدعات میں نہ گھسیں، جب تک ہم ان کی ایک ایک چیز کی پیروی نہ کریں، پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ ہیں وہابی بس آئے ہوئے ہیں، ماننے کو کبھی تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، محبوب کبھی نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اصل ہدایت والی راہ تو وہ ہے جو اللہ نے دکھائی ہے، اصل ہدایت والی راہ، اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، محبوب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کیا فرما رہا، محبوب اگر آپ نے اتباع کی، کیا حضور اتباع کر رہے تھے؟ حضور کرنا چاہتے تھے؟ حضور سے اس بات کی توقع امکان تھا کہ حضور تابعداری ان کی کر لیں گے؟ نہیں، یہ امتیوں کو سنوانا مقصود ہے، خطاب حضور کو ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کا خطرہ ہے، امکان ہے، خوف ہے کہیں یہود و حنود و نصارہ کے پیچھے چل نہ پڑیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس طرح یہود و نصارہ چلیں گے تم لوگ چلو گے، حتیٰ کہ وہ ایک سوراخ میں بل میں اگر گھسیں گے تم بھی گھسو گے، ایسے ہے آج وہی حالات ہیں، ہم پیچھے نہیں رہے ان سے،
माया मालक मिन अल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर आपके लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार और कोई हिमैती नहीं होगा। अल्लाह की मदद आज छिन गई, आज अल्लाह हमारा हिमैती नहीं रहा, आज मुसलमान हर जगह जलील हो रहे हैं। वजह क्या है? हम लोग उन्हीं की ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अल्लाह फरमाते महबूब जिनको हमने किताब दी, तिलावत ऐसे करते हैं ना जैसे तिलावत करने का हक है। कैसे तिलावत करते हैं? अल्फाज की अदायगी उनकी ठीक, हरूफ की अदायगी उनकी ठीक, और इसके साथ साथ फरमाया जहाँ कहीं आयात आती है रहमत की, अल्लाह की रहमत मांगते हैं। जहाँ कहीं अजाब का जिक्र आता है, अल्लाह के अजाब से बचने की दुआएं करते हैं। जहाँ कहीं इस्तिग़फ़ार की आयात आती है, इस्तिग़फ़ार करते हैं। जहाँ कहीं तस्बीह की आयात आती है, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। जहाँ कहीं ज़िक्र की आयात, ज़िक्र करते हैं। फरमाया जो इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान की तिलावत का हक ये है, कुरान ने जो हलाल कहा उसको हलाल समझा, कुरान ने जो हराम कहा उसको हराम समझा। ये कुरान की तिलावत का उसने हक अदा किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुब्ब कारिइन लिल कुरान यलअनुहुमुल कुरान, कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान लानत करते जा रहा है। कुरान ने कहा नमाज कायम करो, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ रहा। कुरान कहता है ज़कात अदा करो, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूं, ज़कात नहीं देता। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो अल्लाह का रसूल तुम्हें सुन्नतें दे रहा हो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे अल्लाह का रसूल तुम्हें रोक रहा है रुक जाओ। मैं वो रुक नहीं रहा, मैं सुन्नतें फॉलो नहीं कर रहा, कुरान मुझ पे लानत कर रहा है। तू कौन सा महबूब का उम्मती है? तो इसलिए तिलावत का हक नहीं अदा कर रहे। मेरे अल्लाह क्या फरमाते हैं? जिनको हमने किताब दी तिलावत ऐसी की जैसे तिलावत करने का हक है। कुरान को माना, कुरान के अहकाम को समझा, कुरान के अहकाम पर अमल किया। अगर कुरान को माना नहीं, समझा नहीं, अमल नहीं किया, तिलावत का हक नहीं अदा किया। फरमाया उलाइका युमिनून बिह, यही वो लोग हैं जो असल में कुरान को मानने वाले हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं। इसी तरह यहूद ईसाई वो अहले किताब थे ना, वो अपनी अपनी किताबों की तिलावत करते थे, वो भी इस ज़ुमरे में अपनी अपनी किताबों की तिलावत करते थे। जहाँ पर मेरे नबी की निशानियाँ आती थीं, हुजूर को हक और सच जानते थे। अल्लाह कहते ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते। माना नहीं, फरमाया ये मोमिन ही नहीं अपनी अपनी किताबों के ईमान लाने वाले नहीं। फरमाया वमन यकफुर बिह, जो इस किताब का इनकार करेगा, जिसको अल्लाह ने किताब दी उसी किताब का उन्होंने इनकार किया, अल्लाह कहते हैं खसारे में है, जहन्नम में है। इसमें अल्लाह का क्या नुकसान वो कर रहे हैं? अल्लाह के हबीब का क्या नुकसान कर रहे हैं? अपना खसारा कर रहे हैं। तो हम लोग भी किताब के अहकामात को समझते जाएं। दुरूस के अंदर जो जो हुक्म होता है सामने, आज के दर्स के अंदर क्या हुक्म आया भाई रईस साहब? आज के दर्स के अंदर क्या हुक्म आया हमारे लिए? हाजी साहब, यहूद और नसारा की इत्तिबा नहीं करनी, उनकी मुखालफत ही करनी है। खालिफुल यहूद हदीस भी है, मेरे नबी ने फरमाया यहूद की मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछों को घटाओ। आज अमल करने की कोशिश करें, हम वादा करते हैं यहूद की मुखालफत, नसारा की मुखालफत। क्या फरमाया मेरे नबी ने? मूछों को घटाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ, वादा करें। एक एक हुक्म जो भी सामने आए, जो भी सामने आए हुक्म, बस उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते जाएं। इंशाअल्लाह एक वक़्त ऐसा आएगा फिर यही होगा। फरमाया इनका ईमान बढ़ रहा है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा के बारे में फरमाया ना, जब उन पर आयात की तिलावत होती है उनका ईमान बढ़ जाता है। नहीं हुक्म सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अमल शुरू कर देते हैं, ईमान बढ़ जाता है। आज हम सुन रहे हैं, अमल नहीं करते, फिर ईमान हमारा वैसे का वैसे बढ़ नहीं रहा। अल्लाह अकबर। और एक हुक्म ये आया कि जिनको हमने किताब दी तिलावत करते हैं ऐसे जैसे तिलावत करने का हक है। कुरान के हर हुक्म को समझ के अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।